ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے ان تمام کو کسی نہ کسی صفت پر بھیجا ہے۔ اہل معرفت فقراء اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام انبیاء کی جامع صفات اور کمالات جمع فرما دیے تھے۔ انبیاء جن کمالات اور صفات کو لے کر آئے جو اللہ نے ان کو تحفے میں عطا فرمائی وہ تمام سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک میں جمع ہو گئی تھی۔ 1,24,000 انبیاء سیدی رسول اللہ سے پہلے گزرے، اور علماء اور فقراء فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی سیدی کے پاس 1,24,000 صحابہ تھے، اور یہ فرمایا جاتا ہے کہ سیدی رسول اللہ نے پھر تمام صحابہ کرام کی تربیت اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کے رنگ پر کی۔ جتنے جامع صفات و کمالات سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک میں جمع ہو گئے تھے، آپ نے کسی نہ کسی نبی کے رنگ پر اپنے اصحاب کی تربیت کرنا شروع فرمائی۔ سیدنا ابو بکر سیدنا ادریس کے رنگ پہ ان کی تربیت کی گئی، سیدنا عمر سیدنا موسیٰ کے رنگ پہ آپ کی تربیت فرمائی گئی۔ اسی طرح تمام صحابہ کو کسی نہ کسی نبی سے سیدی رسول اللہ نے فیض پہنچایا۔ خود سیدی کی ذات فقر کی زبان میں بے رنگ کہلاتی ہے، لیکن تمام انبیاء جو آپ سے پہلے آئے ہیں اصطلاحاً سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صفات کسی نہ کسی رنگ کو ظاہر کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی صفت ہے جس کے وہ مظہر ہے، جس کے وہ حامل ہے۔ اپنے اصحاب میں سیدی رسول اللہ نے جس صحابی کی تربیت اپنے رنگ پر فرمائی، اپنی ذات پر فرمائی، وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام اصحاب سیدی رسول اللہ کے اصحاب قابل محترم، احترام کے قابل۔ سیدی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اطاعت اور اتباع کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ اگر خلفائے راشدین کی صفات دیکھیے تو سیدنا ابو بکر نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ طویل وقت گزارا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر دین کے معاملے میں شدید اور کفار پہ انتہائی شدید اور سخت، اور اللہ کے دین اور شریعت کو سختی سے نافذ کرنے والے۔ سیدنا عثمان اپنے رحم دلی اور اپنی نرمی کی وجہ سے مشہور، اور سیدنا علی اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے پوری مسلمان ملت میں، امت میں آپ ثابت شدہ ہے۔ اور یہی ترتیب اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرمائی ہے جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ سیدنا ابو بکر، اشداء علی الکفار سیدنا عمر، رحماء بینہم سیدنا عثمان، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھتے ہو کہ رکوع سجود اور عبادت اور زہد اور تقوی اور فقر میں آگے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے رہتے ہیں سیدنا علی۔ یہ ترتیب قرآن نے بیان فرمائی، اور اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں بھی سیدی رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو، اپنے خلفائے راشدین کو ڈیوٹیز عطا فرما دی۔ سیدنا ابو بکر نے طویل ترین وقت سیدی رسول اللہ کے ساتھ گزارا، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ سیدنا ابو بکر سے بہت کم احادیث روایت ہے۔ آپ نے سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت فرمائی، اس کو قائم اور نافذ کیا، سیدی کی امت کو اکٹھا کر کے رکھا، لیکن آپ نے زبان سے بہت کم بیان فرمایا۔ آپ کو وہ رنگ دیا گیا تھا جو سیدنا ادریس کا رنگ ہے، آپ نے اس کے مطابق سیدی کے دین کو نافذ اور اس کی حفاظت فرمائی۔ سیدنا عمر نے اگین اسی طرح بہت کم احادیث ہیں، بہت کم بیان ہیں جو سیدنا عمر سے منسوب ہیں، روایت ہے۔ آپ نے اللہ کے دین کو نافذ کیا، قائم کیا، پوری دنیا میں غالب کر کے، ثابت کر کے، اس کو مستحکم کر کے دے دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رنگ کے اوپر آپ نے پورے دین کو اسٹیبلش کیا، لیکن آپ نے احادیث بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے دین کا، آپ نے معرفت اور فقر اور تصوف کے بارے میں کوئی بات اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالی۔ یہی حال سیدنا عثمان کا ہے۔ لیکن جب آپ سیدنا علی کے بارے میں دیکھتے ہیں،
آپ کو سیدی رسول اللہ کی حیات مبارک کی جو تمام ڈیوٹیز ہیں، جو سیدی کا پورا رنگ ہے، وہ آپ کو سیدنا علی میں نظر آتا ہے۔ آپ اسد اللہ بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، آپ کی تلوار ذوالفقار پوری امت میں بہادری، دلیری اور شجاعت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آپ باب العلم بھی ہیں، مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ کا علم آپ نے بیان فرمایا، آپ نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، آپ نے جس کمال کے ساتھ، جو خزانے علم کے ابلے آپ کے وجود سے، آپ کو اجازت تھی کہ سب کچھ کھل کر بیان کرو، جس طرح سیدی رسول اللہ نے ہر چیز کھول کر بیان فرمائی تھی۔ آپ کا فقر اور آپ کی معرفت، آپ نے علم کا وہ حصہ بھی بیان فرما دیا جس کو بیان کرتے ہوئے دیگر صحابہ خاموش ہو گئے تھے۔ سیدنا علی نے اس قدر معرفت کے خزانے آپ کے وجود مبارک سے نکلے کہ آج مسلمان دنیا میں اگر طریقت کے 4 بڑے سلاسل ہیں، نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی، تو نقشبندی سلسلہ سیدنا ابو بکر سے جا کر ملتا ہے۔ تمام نقشبندی سلسلے سے اہل طریقت سیدنا ابو بکر کو اپنا مرشد مانتے ہیں اور آپ کے ذریعے سیدی رسول اللہ تک پہنچتے ہیں، مگر باقی تمام قادری، چشتی اور سہروردی سلاسل کے مسلمان جو دنیا میں پھیلے ہیں وہ سیدنا علی تک جاتے ہیں۔ یہ سلاسل سیدنا علی سے، ان کے فیض سے جاری ہوئے، وہ بحر بیکراں معرفت اور علم اور نور کا سیدنا علی کے وجود سے نکلا، جو پوری امت میں پھیل کر فقر اور معرفت کی تربیت جو دیتا رہا۔ جہاں تک آپ کے جلال اور کمال کی بات ہے، جہاں تک آپ کی سیاست اور عسکری قابلیت کی بات ہے، جہاں تک آپ کی معرفت کی بات ہے، جہاں تک شریعت کی بات ہے، جہاں طریقت کی بات ہے، وہ تمام میں آپ کو سیدی رسول اللہ کا رنگ اتنا غالب نظر آتا ہے۔ آپ نے جو مالک الاشتر کو، جو آپ کے گورنر تھے، ان کو خط لکھا ہے، وہ آج تک پوری دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت انتظامی خط، ایڈمنسٹریٹو لیٹر، ایڈمنسٹریٹو کانسٹیٹیوشن، ایک ایسی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹیبلش کرنے کا، ایک حکمران کے لیے جو پورا نظام قائم کرنے کا، اور اس کے لیے جو گائیڈ لائن اور ایک آئین ترتیب دے دیا آپ نے، آج تک انسانیت اس جیسا کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کر سکی۔ آپ کی معرفت، جیسے عرض کیا، آپ نے وہ راز بھی کھول کر بیان کر دیے کہ جن کو عام صحابہ نے بیان نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے سیدی رسول اللہ سے علم کے 2 ظرف حاصل کیے ہیں، ایک میں نے تمہیں بیان کر دیا ہے، دوسرا اگر میں تمہیں بیان کروں تو تم لوگ میری گردن اتار دو۔ مگر سیدنا علی کا مقام یہ تھا کہ آپ نے اس علم کو بھی بیان فرمایا ہے، اظہار کیا ہے، کھل کے بتا دیا ہے لوگوں کو کہ معرفت کا ایک الگ بحر بے کران ہے جو شریعت کی دوسری تمام علوم سے مختلف ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا مرنے والا ہے، اس کا کوئی علاج کر دیجئے۔ سیدنا علی اس کو دیکھتے رہے، پھر چاروں طرف دیکھا تو ایک سڑک پر ایک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس آدمی سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دو، اس کی شادی اس سے کر دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا مرے گا نہیں۔ وہ حیران ہوا، اس نے جا کے اس آدمی سے بات کی اور دونوں نے اپنے بچوں کا رشتہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی پھر سیدنا علی کے پاس آیا، فرمایا کہ آپ نے درست فرمایا تھا، میرا بیٹا جو مرنے والا تھا اب صحت مند ہو گیا اور اب وہ ماشاءاللہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس بچی سے شادی کر کے میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے گی؟ اب یہاں پہ سیدنا علی نے معرفت کا وہ بڑا راز کھول دیا۔ فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ کو پڑھا، میں نے اس بچی کا نصیب دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ کبھی بیوہ نہیں ہوگی، اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ اس سے تم اپنے بیٹے کا رشتہ کر دو، وہ بچی کبھی بیوہ نہیں ہوگی، یعنی تمہارا شوہر، اس کا شوہر تمہارا بیٹا مرے گا نہیں۔ یہ کون سا وہ علم ہے؟ ہم کو اس کی مثال قرآن میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا اپنے درباریوں سے کہ کون ہے کہ جو ملکہ کا تخت لا کے مجھے دے گا، تو ایک عفریت من الجن اٹھا، اس نے کہا میں آپ کے دربار میں اٹھنے سے پہلے میں تخت لا دوں گا۔ سیدنا سلیمان نے فرمایا نہیں، اس میں بہت وقت لگے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وہ اٹھے جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، اور انہوں نے کہا میں پلک جھپکنے میں وہ تخت آپ کے پاس لا کے دے دوں گا۔ پھر سب واقعہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ وہ تخت ملکہ کا سیدنا سلیمان کے دربار میں آ گیا۔ وہ الکتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ وہ کون سا علم تھا جو الکتاب کا، کہ جو آصف برقیہ کے پاس تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر ملکہ کا تخت لے کر آ گئے؟ یہ وہ علم ہے جس کے سیدنا علی حامل تھے۔ یہ علم آپ کو بیان کرنے کی اجازت تھی، اسی لیے آپ نے طریقت کے وہ سلاسل جاری فرمائے جو آج قادری نقشبندی، قادری چشتی اور سہروردی کے نام سے پوری امت میں جاری ہیں۔ اقبال بابا فرماتے ہیں
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیدی رسول اللہ سے وفاداری اور محبت کا جو اظہار سیدنا علی نے فرمایا، جو سیدنا علی سے محبت تھی سیدی رسول اللہ کو، اور جو سیدی رسول اللہ کی نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ طاہرہ سیدنا علی کو پیش کی، تحفے میں پیش کی، اور ان کی اولاد سے سید حسنین ماشاءاللہ تشریف لائے، جنت کے سردار تشریف لائے، اور آنے والی امت آخر وقت تک اگر امت کی قیادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کن مجاہدوں کو، کن جانبازوں کو، کچھ شیروں کو، حتیٰ کہ آنے والے وقت میں امام مہدی بھی اگر تشریف لائیں گے تو سیدنا علی کے ہی اسی نور اور برکت اور فیض سے تشریف لائیں گے۔ سیدنا علی کی ذات میں جو کمال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سیدی رسول اللہ نے آپ کی تربیت اپنے رنگ پر فرمائی، اپنا پورا فیض عطا فرما دیا، اور اسی لیے فقراء کی زبان میں کہتے ہیں کہ سیدنا علی بے رنگ ہے، آپ کی تربیت کسی رنگ پہ یا کسی صفت پر نہیں ہوئی، سیدی رسول اللہ کی ذات مبارک پر ہوئی۔ اور جو یہ خوبصورت مجموعہ ہے صفات کا، اقبال اسی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اللہ جس سے کام لے گا وہ جنیدی اور ارد شیری صفات اپنے وجود میں رکھتا ہوگا۔ جنیدی سے مراد تصوف، فقر، معرفت، دلیری، شجاعت، علم، حکمت، دانائی، اور ارد شیری سے مراد عسکری اور سیاسی قوت، فراست، اس کی جرأت و دلیری اور بہادری اور سپہ سالاری۔ یہ تمام صفات ہر مسلمان قائد کے لیے ضروری ہیں کہ جس نے آنے والے وقتوں میں امت کی قیادت کرنی ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے لازم ہے کہ سیدنا علی کی ان تمام جامع صفات اور کمالات کا مطالعہ کریں کہ آنے والے وقتوں میں اسی قسم کی صفات کی ضرورت ہوگی جو اللہ نے، سیدی رسول اللہ نے سیدنا علی کو عطا فرمائی ہیں۔ نرم دم گفتگو، گرم دم گفتگو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل، پاک باز۔